फरोखने की बजाय, नेकी की बजाय, हम रास्तबाजी की बजाय झूठी राहों को इख्तियार कर लेते हैं। नेकी की बजाय बदी की राहों को इख्तियार कर लेते हैं। तो याद रखें, खुदा ऐसी चाल को पसंद नहीं करता। खुदा चाहता है कि बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की मानद नहीं बल्कि दानाओं की मानद चलो, क्योंकि नादान जो है ये क्या करता है, मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसके 7वें बाब में वाज़ेह तौर पर ये हमारे हम सब के लिए लिखा गया है। यीशु मसीह ने इस बात को कहा, मत्ती की मार्फत लिखा गया अंजील 7वें बाब की उसकी 27वीं आयत में लिखा है कि नादान जो है वो कहाँ घर बनाता है और दना जो है वो कहां घर पर बनाता है। दना जो है क्योंकि सोच समझ कर काम करता है, नादान जो है उसको बेवकूफ कहा गया है। गुनाहगार की उससे तशबीह है कि दना आदमी सोचता है, समझता है और प्लान करता है, उसके मुताबिक चलता है। दना आदमी ने घर कहां बनाया है? चट्टान पर अपना घर बनाया है, ताकि जब कोई तूफान आए, जब कोई मुश्किल आए, जब कोई मुसीबत आए तो उसकी चाल वो घर जो है गिर ना जाए, बल्कि वो उसी चाल में चलता रहे। दना आदमी चट्टान पर घर बनाता है, लेकिन नादान जो है ये कहां कर अपना घर बनाता है? रेत पर, भोसे पर। और थोड़ी सी मुश्किल आ जाए ईमानदार को, बहुत सारे ऐसे ईमानदार हैं जब थोड़ी सी मुश्किल आ जाए, परेशानी आ जाए, मुसीबत आ जाए तो फिर क्या होता है? ये उनकी बात है जो नादान है, जो रेत पर अपना घर बनाते हैं, भोसे पर अपना घर बनाते हैं। जब थोड़ी सी मुश्किल आई उसके बाद वो घर तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। लेकिन खुदा ये तकाजा करता है, खुदा हमारी जिंदगियों से ये चाहता है कि हम दना बन जाए, हम अपना घर जो है ये चट्टान पर बनाए। जब चट्टान पर घर बनेगा तो याद रखें, अंधेरी आ जाए, तूफान आ जाए, हमारी जिंदगियों के अंदर, हमारे खानदानों के अंदर मुश्किल आ जाए, किसी किस्म की मुसीबत आ जाए, तो याद रखें ये घर चट्टान पर जो बना होता है उसको नुकसान नहीं होता। आंधी तूफान करती है कि हमारा घर जो है चट्टान पर हो। अगर हमारा घर चट्टान पर नहीं है, अगर हमारा घर रेत पर है तो वो गिर जाएगा। अगर चट्टान पर है तो याद रखें जिंदगी के अंदर बड़ी बड़ी मुश्किलात भी आती हैं, ईमानदारों के अंदर बड़ी मुश्किलात आती हैं, खानदानों के अंदर बड़ी बड़ी मुश्किलात आती हैं। लेकिन जो ईमानदार अपना घर चट्टान पर बनाता है, जो ईमानदार मजबूत घर बनाता है, दना जो है चट्टान पर जब घर बनाता है तो याद रखें बड़ी बड़ी जब मुश्किल आती है घर के अंदर, बच्चों की वजह से, माँ बाप की वजह से, किसी वजह से जब मुश्किल आती है तो वो घर गिरता नहीं है। अगर चट्टान पर नहीं है तो फिर क्या होगा? थोड़ी सी मुश्किल आ जाए। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये देखिए इसलिए कि अगर हमारा मजमून तो ये नहीं है। हमारा मजमून क्या है? ईमानदारों का। बोले जरा, लगता है सो गए सर, इधर ध्यान करें प्लीज। हमारा मजमून क्या है? हम सुनने वाले कम हैं। हम ये देखते हैं कि अगला कुछ जज्बात से बोल रहा है तो बस उसके लिए काफी है। ऐसे ही होता है ना, हम सुनने वाले नहीं होते। हमारा मजमून क्या है? प्रेज़ गॉड, ईमानदारों का मसीह में चलना, कलाम के मुताबिक चलना। ये हम सीख रहे हैं कि हम सबके लिए ये है, नए ईमानदारों के लिए है। जो ईमानदार इसमें जिंदगी बसर कर रहे हैं ये उनके लिए भी है कि ईमानदार किस तरह जिंदगी को बसर करे। आज गौर करने की जरूरत है कि ऐसा कोई तूफान, जब शागिर्द कश्ती में थे तो छोटा सा तूफान आया। ऐसा ही है, हाँ? छोटा सा आया था ना, बोले तो सही। पादरी साहब कह रहे कितना था? बड़ा तूफान था।
ختم کر دینے والا طوفان تھا، تباہ کر دینے والا طوفان تھا. یہاں تک لہریں جو ہیں کشتی کے اندر آنا شروع ہو گئی. ایماندار کے اندر جب لہریں آنا شروع ہو جاتی ہیں تو وہ دنا جو ہے، دنا ایماندار کیا کرتا ہے؟ یسوع مسیح کو بلاتا ہے، خداوند تو میرے پاس آ، خداوند میں تجھے ویلکم کہتا ہوں، پادری میں تجھے ویلکم کہتا ہوں. یہ میرے اندر جو لہریں آ چکی ہیں، خداوند تو ہی اس کو دور کر سکتا ہے، اس کو تو ہی ختم کر سکتا ہے. خدا میں خود سے ختم نہیں کر سکتا، لیکن جب یسوع مسیح آتا ہے تو وہ لہریں ہمارے باطن میں جو آ جاتی ہیں، خوف کی لہریں آ جاتی ہیں، وہ خوف کی لہروں کو بھی دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے. جب ہم مسیحی چال چلتے ہیں، جب ہم دنائی کی چال چلتے ہیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ نور کے فرزندوں کی طرح چلو، نور کے فرزندوں کی طرح چلو. اسی چیپٹر میں 5ویں میں دیکھیں ذرا پہلی آیت میں کس کے پاس خدا کا کلام ہے. کوئی بلند آواز سے کھڑا ہو کر پڑھ سکتا ہے. پہلی 2 آیات صرف. سب سے مشکل کام جو ہے یہ محبت کی چال ہے. سب سے مشکل کام یہ شاید ایمانداروں کے لیے بھی یہ مشکل یہاں پر ہو جاتی ہے. اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مجھے غصہ آ جاتا ہے. میرا اپنا ایک کلیگ ہے، اس نے بپتسمہ لیا ہوا ہے اور جب مرضی کسی کو بھی گالی نکال دیتا ہے، بچوں کو بھی نکالتا رہتا ہے. میں نے اکثر اس کو کہتا ہوں یار تو نے بپتسمہ لیا ہوا ہے، تیری چال ٹھیک نہیں ہے. کہتا چال اگر ٹھیک کر لی تو لوگ ہی تنگ کر دیں. بلکہ یہی تو بات ہے بھائی، مسیحت میں آنے کے لیے ہم نے اپنی چال کو دیکھنا ہے، لوگوں کی باتوں کو نہیں دیکھنا. محبت کی چال چلنی ہے. اور لکھا ہے کلام مقدس میں کہ وہ گالی کے بدلے گالی نہیں دیتا. یسوع مسیح نے کیا کیا ہمارے لیے؟ صلیب پر اپنا خون بہایا، برداشت کیا. ہم نے سنا ہے کہ برداشت علم فروتنی. کمال کی فروتنی اگر دیکھنی ہے اور کمال کی فروتنی میں آنا ہے تو یسوع مسیح کو دیکھے، یسوع مسیح کو اپنا لے. کیونکہ ہم نے کلام مقدس میں سے دیکھا ہے، سنا ہے کہ عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو. کلام یہ بیان کرتا ہے جب ہم بپتسمہ لے لیتے ہیں، اس میں آ جاتے ہیں، مسیحت میں اس خاندان میں داخل ہو جاتے ہیں، تو کیا لکھا ہے؟ خدا کی مانند. خدا کے اندر کمال فروتنی تھی، خدا کے اندر کمال علم تھا، خدا کے اندر کمال راست بازی تھی، وہ سچائی میں چلنے والا تھا. لیکن کیا ہمارے اندر کمال فروتنی ہے؟ ہمارے اندر کمال نیکی ہے؟ کیا ہم نیکی کی بات کرتے ہیں؟ کیا ہم فروتنی کی بات کرتے ہیں؟ ہمیں تو ایک بات کوئی کرتا ہے تو آگے سے ہم 10 سناتے ہیں. کیا یہ کمال فروتنی کی چال ہے؟ کیا یہ محبت کی چال ہے؟ محبت کی چال دیکھیں. یسوع مسیح جو زندگی دینے والا ہے، جو زندگیوں کو بچانے والا ہے، کیا کیا گیا اس کے ساتھ؟ منہ پر تھوکا گیا، تھوکا گیا کہ نہیں؟ کانٹوں کا تاج پسلی کو چھیدا گیا. زندہ تھا جب یسوع مسیح، پسلی کو چھیدا گیا. اور اس کے بعد ہاتھ اور پاؤں پر ایک سوئی اگر چبھ جائے ہمیں تو کس قدر ہم چیختے ہیں. ایسا ہے کہ جس نے میرے لیے، آپ کے لیے ہاتھوں پر کیل ٹھکوائے، لمبے لمبے کیل، پاؤں پر کیل ٹھکوائے، ہماری خاطر بے عزت ہوا، اس کو ذلیل کیا گیا، اس کو گالی گلوچ دی گئی، اس کے منہ پر تھوکا گیا، کانٹوں کا تاج اس کے سر پر پہنایا گیا. یہ کمال فروتنی کی چال تھی، یسوع مسیح کی محبت کی چال تھی، راست بازی کی چال تھی، علم کی چال تھی. اور پھر بھی وہ کیا کرتا ہے؟ اے باپ سے درخواست کرتا ہے کہ اے باپ ان کو
کلام یہ بیان کرتا ہے کہ اس خدا کی مانند بنو. ہم بالکل 100% تو نہیں بن سکتے، لیکن کہتا ہے کوشش کرو اس کی طرح بنو. بہت ساری چیزیں تو ہم لے سکتے ہیں اپنے اندر، لیکن کیا ہمارے اندر ایسا ہے کہ ہم کمال فروتنے کی چال چل رہے ہیں؟ محبت کی چال سب سے مشکل کام میں نے بتایا، لیکن ہم محبت کی چال چلنے کی بجائے حسد کی چال چلتے ہیں. حسد ہماری زندگیوں میں بڑھ جاتا ہے. حسد ہماری زندگیوں میں جب آ جاتا ہے، ہم شہرت کی وجہ سے، ہم عہدوں کی وجہ سے وہ چال کو بدل دیتے ہیں جو چال خدا ہماری زندگیوں میں سے چاہتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہم ٹیڑھی چال نہ چلے. خدا یہ چاہتا ہے ہم دلائی کی چال چلے. خدا یہ چاہتا ہے ہم سیدھی چال چلے. ایماندار بھی، بہت سارے ایماندار ٹیڑھی چال کے دفعہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. بہت دفعہ ہم خدا سے کچھ پوچھتے ہیں تو خدا ایک دفعہ ہمیں کہہ دیتا ہے آپ نے یہ نہیں کرنا. پھر ہم بضد ہو جاتے ہیں، نہیں خدا پھر مجھے بتا، نہیں پھر مجھے بتا، پھر مجھے بتا. تو بعض دفعہ پھر خدا کہتا ہے ٹھیک ہے جا، تیرے لیے ٹھیک ہے. لیکن ٹھیک نہیں ہوتا، ہم زبردستی خدا سے کر، لیکن خدا ہمارے اندر کو دیکھتا ہے. ماں آپ کا دھیان جو ہے یہ بھلاؤں پر لگانا چاہتا ہوں. گنتی کی کتاب میں چلتے ہیں، آپ پھر اس کا چیپٹر کو پڑھ سکتے ہیں. آپ مزید اس کو ڈیٹیل سے جب پڑھیں گے تو آپ کو مزید سمجھ آ سکتی ہے کہ جب اسرائیل غالب ہونے کو ہے، بلک بادشاہ پریشان ہے اس بات کے لیے، لیکن وہ بلام کے پاس پیغام بھیجتا ہے کہ تو آ کر اگر ان اسرائیلیوں پر لعنت کرے گا تو ہم اسرائیلیوں پر غلبہ پا سکتے ہیں. 12ویں آیت میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ خدا نے بلام سے کہا کہ تو ان کے ساتھ مت جانا، تو ان لوگوں پر لعنت نہ کرنا، اس لیے کہ وہ مبارک لوگ ہیں. بلام نے صبح اٹھ کر بلک و مرا سے کہا تم اپنے ملک کو لوٹ جاؤ، کیونکہ خداوند مجھے تمہارے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دیتا. اس نے یہ بھی کہہ دیا